الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا 7 واضربوهم عليها إذا بلغوا 10 وفرقوا بينهم في المضاجع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقت چلا لیکن کیسے چلا، وقت چلا لیکن کیسے چلا پتہ ہی نہیں چلا، زندگی کی بھاگ دوڑ میں کب نکلی عمر ہماری یارو پتہ ہی نہیں چلا، کندھے پر چڑھنے والے بچے کب کندھے تک آ گئے پتہ ہی نہیں چلا، کرائے کے گھر سے شروع ہوا تھا سفر اپنا کب اپنے گھر تک آ گئے پتہ ہی نہیں چلا، کبھی تھے ہم ذمہ دار ماں باپ کے کب بچوں کے لیے ہوئے ذمہ دار پتہ ہی نہیں چلا، جن کالے گھنے بالوں پر اتراتے تھے کبھی ہم کب سفید ہونا شروع ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا، بچوں کے لیے کمانے بچانے میں اتنے مشغول ہوئے ہم کب بچے ہوئے ہم سے دور پتہ ہی نہیں چلا، اب سوچ رہے تھے اپنے لیے بھی کچھ کریں، اب سوچ رہے تھے اپنے لیے بھی کچھ کریں، پر جسم نے ساتھ دینا چھوڑ دیا کب پتہ ہی نہیں چلا، اس دنیا میں ایسا کون سا شادی شدہ جوڑا ہوگا جسے اولاد کی تمنا نہ ہو،
شادی کے بعد ہر جوڑے کو اولاد کے حصول کی آرزو ہوتی ہے۔ ہر میاں بیوی چاہتے ہیں کہ میرا آنگن بھی چمک اٹھے، دمک اٹھے بچوں کے آنے سے۔ وہ مکان بڑا ویرانہ سا لگتا ہے جہاں بچوں کی کلکاریاں نہ ہو، بچوں کا رونا دھونا نہ ہو، بچوں کی موج مستی کی آوازیں نہ ہو۔ وہ مکان میاں بیوی کو چوبنے لگتا ہے۔ بہرحال ہر میاں بیوی کے دل میں شادی کے بعد پہلی تمنا یہ ہوتی ہے کہ مکان کا وارث مجھے مل جائے، کیونکہ اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عظیم نعمت ہے، اور ایسی عظیم نعمت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے لاڈلے نبیوں نے تمنا کی ہے۔ اور قرآن کریم جا بجا حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو بیان کرتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کی ایک روایت کے مطابق 70 سے زیادہ عمر ہو چکی ہے، دوسری روایت کے مطابق 95 سال کی عمر ہو چکی ہے، لیکن اولاد پاس میں نہیں ہے۔ دل میں تمنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے۔ حضرت مریم علیہ السلام آپ کی پہرے داری میں تھی، آپ کی کفالت میں تھی۔ مریم علیہ السلام کے پاس ملنے گئے تو ان کے پاس انگور کا موسم نہیں تھا، پھر بھی انگور موجود تھے۔ پوچھا کہ مریم انگور کہاں سے آئے؟ کہا کہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے پھر کیا تھا، مصلی بچھایا۔ جب اللہ مریم علیہ السلام کو بنا موسم کے انگور دے سکتا ہے تو پھر اس بوڑھے کو بنا موسم کی اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ بس اللہ کے سامنے جھولی پھیلا دے۔ قرآن یوں کہتا ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ کبھی قرآن یوں کہتا ہے، فہب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب۔ یہ زکریا علیہ السلام کی دعا قرآن میں مذکور ہے، الہی ایک وارث عطا فرما، ایک میرا جانشی عطا فرما جو میرے علم کا وارث بنے، میرے ایمان کا وارث بنے، میرے یقین کا وارث بنے۔ دنیا کا وارث نہیں مانگا تو علم و عرفان کا وارث مانگا، تاکہ میری نبوت کی تعلیمات عام اور تام رہے۔ زکریا علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال کی ہو چکی ہے۔ اندازہ لگاؤ، قرآن یوں کہتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ وہ جسے چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما۔ اور جب نہ دینے پر آئے تو عام انسان کی کیا حیثیت ہے، اپنے لاڈلے ابراہیم اور خلیل کو بھی وہ نہیں دیتا ہے۔ آج ہمارے کتنے مسلمان بھائی یوں سمجھتے ہیں کہ اجمیر کا بابا مجھے دیتا ہے، فلاں پیر مجھے دیتا ہے، یہاں منت پوری کروں گی تو وہ مجھے دے گا۔ ارے وہ خود اپنی ذات کو بچا نہیں سکا، منو مٹی میں جا کر سو گیا، وہ اپنی حیثیت کو بچا نہیں سکا۔ وہ خود جب زندہ تھا اللہ سے مانگا کرتا تھا، وہ تمہیں کیا دے گا؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا کہ جو ہے دینے پر آؤں تو جو ہے چھپڑ پھاڑ کے دے دو، اور عاص بن وائل کو 12 بیٹے عطا کر دو، اور نہ دینے پر آؤں تو اپنے خلیل اللہ کو ایک بیٹا 80 سال کی عمر تک نہ دو، یہ میری مرضی ہے۔ رب ہب لی من الصالحین، یہ دعا مانگی، الہی نیکوکار بیٹا عطا فرما۔ بہرحال انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ خود قرآن کریم نے کیا ہے، اس لیے اولاد کا مل جانا یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ موجودہ زمانے میں حال یہ ہے کہ بہت سے لوگ
اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، اور بہت سے لوگ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں۔ جن کے یہاں اولاد نہیں وہ بھی پریشان، جن کے یہاں اولاد ہے ان کی نافرمانیوں سے والدین پریشان۔ آج دنیا کا یہ دستور ہو چکا ہے، اس لیے شریعت نے جہاں اولاد کو حکم دیا ہے کہ ماں باپ کا کہنا مانو، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کے سامنے اف تک مت کرو، جب چلے تو ان کے آگے مت چلو، جب بیٹھے تو ان سے پہلے مت بیٹھنا، ان کے سامنے اونچی اور ترچھی نگاہ سے مت دیکھنا۔ وہیں پر والدین کو حکم ملا ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری یہ اولاد بڑھاپے کی لاٹھی بن جائے، بڑھاپے کا سہارا بن جائے، بڑھاپے کے اندر تمہارا خیال رکھنے والی بن جائے، تو یاد رکھو کہ پھر اولاد کے حقوق کو ادا کرنے کی ذمہ داری سب سے پہلے ماں باپ پر ہے۔ اولاد کی صحیح تربیت یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آج دلہا شادی کرتا ہے لیکن میرے کیا فرائض اسے معلوم نہیں ہے، آج دلہن شادی کر رہی ہے لیکن بیوی کی کیا ذمہ داریاں اسے معلوم نہیں ہے، آج ہماری بچیاں ماں کے درجے کو پہنچ جاتی ہے لیکن اولاد کی کیسے تربیت کرنا ہے اسے معلوم نہیں ہے۔ حالانکہ اندازہ لگاؤ ایک عورت کو اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا ہے۔ آج سارا مجمع جمعہ کی نماز پڑھنے آیا ہے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء اس لیے پڑھتا ہے کہ میں جنت کا مالک بن جاؤں۔ اندازہ لگاؤ جب بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے اللہ جنت کو کھینچ کر ماں کے قدموں تلے لے آتا ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے اللہ رکھی ہے۔ اتنا اونچا مقام ایک عورت کو اللہ نے دیا ہے لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ میری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ شادی کے بعد جب اولاد پیدا ہو گئی تو ماں باپ کی بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا رہنمائی فرمائی ہے۔ پیدا ہونے کے بعد نہیں، جب بچہ پیٹ میں ہو، حمل کے دوران ہو، اس وقت حکم ملا کہ حلال رزق کھائے۔ اگر حرام لقمہ چلا گیا پیٹ میں، پلے والا بچہ بری عادتیں لے کر دنیا میں آئے گا۔ اس لیے میاں بیوی کو حکم ملا کہ حلال رزق کھاؤ، اچھے اخلاق اپناؤ، اللہ کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، تاکہ یہ ساری اچھی عادتیں تمہارا بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں ساری اچھی عادتیں لے کر آئے گا۔ اور ایک قدم آگے بڑھے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ حمل کے دوران نہیں، نکی اور منگنی کرتے وقت بھی حکم ہے کہ ایک طرف عورت مال والی ہے، ایک طرف حسب والی ہے، نسب والی ہے، ایک طرف دیندار ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اس دیندار عورت سے نکاح کرنا تاکہ تیرا آنے والا بچہ بھی دیندار بنے گا۔ شادی کے بعد حکم نہیں ملا، منگنی کرتے وقت ہی حکم ملا کہ ابھی سے انتخاب صحیح کرنا، آنے والا رزلٹ اور آنے والا مہمان یہ اچھی عادتوں کے ساتھ دنیا کے اندر آئے گا۔ اور جب بچہ آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے اس کے دائیں کان میں اذان پڑھو، اس کے بائیں کان میں اقامت کہو، تاکہ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس کی کان کی سماعتوں سے جو آواز ٹکرائے وہ اللہ کی توحید کی ہو، اللہ کے ایک ہونے کی ہو، محمد الرسول اللہ کے آخری نبی ہونے کی ہو، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت اس کے کان میں پہنچاؤ، تاکہ معلوم چلے کہ دنیا کا خالق اور مالک میرا اللہ ہے، جس نے آسمانوں کو بنا ستون کے بنایا ہے، اس دھرتی کو پانی کے اوپر بچھایا ہے۔ اس اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہے، نہ غسل کا حکم دیا نہ اور چیز کا حکم دیا، فرمایا بچہ دنیا میں آ جائے بس کپڑے سے پاک صاف کر لو، غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، باپ وہی موجود ہے، ماما وہی موجود ہے، چچا وہی موجود ہے، تم میں سے کوئی ایک وضو بنا کر نہ آپ کو کان میں انگلیاں ڈالنا ہے، بس بچے کو اپنے سامنے کر کے ایک کان میں اذان پڑھ ڈالو، ایک کان میں اقامت کہہ ڈالو،
تاکہ دنیا کی گندی آوازیں کان میں پہنچنے سے پہلے ایک اللہ کے ہونے کی آواز اس کے کان میں پہنچے۔ باپ کو یہ حکم نہیں دیا اذان پڑھنے سے پہلے جا کے 8 سال پڑھ، مولوی بن کر پھر اذان پڑھ، یہ حکم نہیں ملا۔ عالم ہونا ضروری نہیں، مولوی ہونا ضروری نہیں، حافظ ہونا ضروری نہیں، لیکن افسوس باپ تو بن گیا ہے لیکن آنے والے مہمان اور بیٹے کے کان میں اسے اذان پڑھتے تک نہیں آتی، یہ بچے کا کیا حق ادا کرے گا؟ پھر بڑے ہونے کے بعد شکایت یہ ہوتی ہے کہ بچہ نافرمان ہے۔ ارے نافرمان بنے گا، یہ تو جو ہے دنیا کا دستور اور نبی کا فرمان ہے۔ پہلے ہماری ذمہ داری ان کے حقوق ادا کرنا۔ تجھے اذان پڑھتے نہیں آئی، باپ مر گیا، یہی بچہ باپ کے جنازے میں کھڑا ہوگا، اسے جنازے کی دعا تک یاد نہیں ہوگی۔ تجھے پیدائش پر اذان یاد نہیں تھی، تیرے جنازے پر یہ بنا دعا کے ہی بس ہاتھ اٹھا کر جنازے کی نماز پوری کر دے گا۔ آج ہم کہاں سے اور اندازہ لگاؤ، بڑے افسوس کا مقام ہے۔ کتنی معمولی بات ہے اذان پڑھنا، کون سا مشکل کام ہے، لیکن نہیں، ہم جو اذان پڑھتے شرماتے ہیں، جبکہ علماء لکھا ہے کہ دائیں کان میں اذان پڑھو، بائیں کان میں اقامت کہو، اور ساتھ میں یہ آیت پڑھو وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یہ آیت پڑھ ڈالو گے، اس پیدا ہونے والے بچے کی جو نسل چلے گی شیطان اسے ٹچ نہیں کر سکتا۔ مریم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی، ان کی والدہ نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ میں اس مریم کو تیری پناہ میں دیتے ہو۔ حدیث میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، شیطان کو موقع نہیں ملا عیسیٰ علیہ السلام کو ٹچ کرنے کا، ورنہ آ کر انگلی کرتا ہے سب سے پہلے کہ میرا اس بچے میں کتنا حصہ ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ اس لیے آیت پڑھنے کا بھی حکم ہے تاکہ ہمارا آنے والا بچہ اللہ کی پناہ کے اندر چلا جائے۔ آج ہمارے حال یہ ہے کہ ہم اولاد کے حقوق سے غافل ہیں۔ ہاں، اولاد کی پیدائش پر پیڑے تو بٹیں گے لیکن عقیقہ ہم نہیں کریں گے، بیٹے کی پیدائش پر خوشیاں تو منائیں گے لیکن بیٹی کی پیدائش کو باعث عار اور شرم محسوس کرتے ہیں۔ کیا نبی کی تعلیم یہی ہے؟ جب کہ اللہ کے رسول دنیا میں آئے تو بیواؤں کو سہارا مل گیا، یتیموں کو آسرا مل گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صاحب بیٹے ہوئے تھے، تھوڑی دیر کے اندر ان کا بیٹا آیا، اس بیٹے کو بوسہ دیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس کی لڑکی آئی، اس نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پہلو میں بٹھا دیا۔ آقا دو جہاں کو یہ منظر برداشت نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے ان دونوں کے درمیان انصاف نہیں کیا، کیونکہ آخر دونوں ہی تو تیرا خون ہے۔ اس لیے ہم بیٹیوں کو بھی درجہ دینا سیکھیں۔ اللہ نے اسے بڑی بڑی نسبتیں عطا فرمائی، ماں کا درجہ ملنا یہی سب سے اونچا مقام ایک عورت کے لیے ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر اس کی ویلیو اور قیمت کیا ہوگی کہ مرنے کے بعد جن حوروں کے چکر میں ہم پڑے رہتے ہیں ان ساری حوروں کی سردانی یہی ہوگی۔ بہرحال تو بیٹا ہو یا بیٹی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ بچے من کے سچے، یہ بچے ہماری قوم کے بھوشیہ کے معمار ہیں، ہماری قوم کے مستقبل کے معمار ہیں۔ آج کے بچے کل جوان بنیں گے اور یہی نوجوان نسل ہمارے سماج کو ترقی پر لا سکتی ہے، ہمارے سماج کو سدھار پر لا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی بنیاد صحیح ہو۔ اس لیے آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتحوا صبیانکم بلا الہ الا اللہ اول کلمہ
جب تمہارا بچہ بولنے لگے تو لا الہ الا اللہ پڑھنا سکھاؤ، وَلَقِّنُوهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ بِلَا الہ الا اللہ، اور یہی جب بچہ اپنی زندگی کو پورا کر لے اور موت کا وقت آ جائے تو اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کرو، گویا بولنے لگے تو ابا امی سکھانے سے پہلے اسے اللہ کا نام سکھاؤ، تاکہ پہلا کلمہ بھی، پہلا بول اس کا پہلا کلمہ ہو اور آخری بول بھی جو ہے پہلا کلمہ ہو، تو پھر اللہ کے رسول کا فرمان ہے یہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور جب ہمارا بچہ ڈرنے لگے، بلی سے ڈرنے لگے، کتوں سے ڈرنے لگے، تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ بچے کو ڈرنا گیا، اب ہماری ذمہ داری جب بچہ ڈرنے لگا ہے اب میں اسے اللہ سے ڈراؤں، اس کو اللہ سے ڈرانا سکھائے، اللہ کے عذاب سے ڈرانا سکھائے۔ جب یہ ڈرتے سیکھ گیا ہے اسے بلی سے کتے سے نہ ڈرائے، چھپکلی سے اسے نہ ڈرائے، اسے تو مارنے کا حکم ملا ہے۔ اسے فرمایا کہ جب ڈرنے لگے تو اللہ سے ڈرانے کا حکم ہمیں ملا ہے، اور وقتاً فوقتاً باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے اچھی نصیحت کرتا رہے، اور اس بارے میں سورہ لقمان پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ لقمان حکیم نے کتنے شاندار نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کر، وامر بالمعروف بھلائیوں کا حکم کر، وانہا عن المنکر برائیوں سے رو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ کی اس دھرتی پر کبھی اکڑ کر مت چلنا، تکبر کے ساتھ مت چلنا۔ یہ لقمان حکیم کی نصیحتیں اپنے بیٹوں کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز پہلے عادت بنتی ہے پھر عبادت بنتی ہے۔ نماز تو فرض ہوگی 15 سال کے بعد، یعنی 7 سال کے بعد، لیکن 7 سال سے پہلے نماز کا حکم کیوں ملا؟ تاکہ عادت بن جائے گی تو پھر نماز کبھی زندگی میں چھوٹے گی نہیں۔ جہاں چائے کا نشہ ہو گیا، گٹکے کا نشہ ہو گیا، جہاں چائے کا عادی بن گیا، جہاں بھی جائے گا وہ چائے پیے بغیر نہیں چھوڑے گا، اسے چلے گا ہی نہیں۔ 7 سال سے نماز کی پریکٹس کر رہا ہے ہمارا بچہ 7 سال کی عمر میں، اب 15 سال ہونے کے بعد 7 سال کی پریکٹس ہے، اب زندگی بھر اس سے نماز نہیں چھوٹے گی۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا 10، اور اگر 10 سال کا ہو گیا اور چھوڑنے لگے نماز تو ایسی مار مارو جس سے نشان نہ پڑے، اور چہرے پر مت مارنا۔ یہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور جب بچے 10 سال کے ہو جائے، اس کو سمجھنے لگے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان سب کے بستر الگ الگ کر دو۔ 10 سال کی عمر میں حکم ملا باپ کو، 2 لڑکے ہیں بستر الگ کرو۔ کمرے الگ کرنے کا حکم نہیں ملا، اس لیے کہ نبی جانتے ہیں ہر میری امت کا ہر انسان مالدار نہیں ہو سکتا، ہر ایک کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہو سکتی کہ کمرے الگ الگ بنوا سکے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چاہے روم اور کمرہ ایک ہو، لیکن جو ایک گودڑی اس کی اور دوسری گودڑی اس کی، چادر اس کی الگ ہو اور اس کی چادر الگ ہو، ورنہ کیا حال ہوگا کہ میرا پہلا چلہ تھا اور میرے ساتھ 2 ساتھی ایسے تھے، رات کو ایک ہی چادر میں سوئے اور دونوں صبح میں باتھ روم میں۔ فرمایا اگر بچے چھوٹے ہیں تو ان کی چادریں، ان کے بستر الگ کرو۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا، یہ اس زمانے کی بات ہے، ورنہ آج کے موبائل نے ہر 5 سال کے بچے کو بالغ بنا دیا ہے۔ آج کا بچہ بھی کم وقت اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ ابھی انڈے سے باہر نہیں نکلا اور گالیاں بڑی بڑی دیتا ہے جسے ہم سن نہیں سکتے۔ فرمایا اگر 5 سال کی عمر میں سب کو سمجھنے لگے کہ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے، فرمایا اس کا بستر ابھی سے الگ کرو۔ بیٹی کو باپ سے الگ سلاؤ،
بیٹے کو ماں سے الگ سلاؤ، بھانجے کو خالہ سے الگ سلاؤ، بھتیجے کو پھوئی پھوپھی سے الگ سلاؤ، حالانکہ سب محرم ہے، فرمایا پھر بھی الگ سلاؤ، ایک بھائی کو اپنی بہن سے الگ سلاؤ، تب جا کر ہمارا معاشرہ پاک صاف اور پاکیزہ بنے گا۔ الگ کمرے میں اکیلا مت سلاؤ، ورنہ گناہ کرنا اس کے لیے بڑا آسان، اور جہاں ٹھنڈی کا موسم آیا پھر تو اور آسان، جہاں رضائی اوڑی، باپ سمجھ رہا ہے بیچارہ سو گیا ہے، محو خواب ہے، لیکن اندر گٹر گو چل رہا ہے، غلط ویڈیوز دیکھ رہا ہے، جو ہے پانی نکالے تو کہاں نکالے، اب بہن پر ہاتھ مارے گا، بھتیجی پر ہاتھ مارے گا، خالہ پر ہاتھ مارے گا۔ یہ تو الگ بات ہے کہ باتیں باہر نہیں آتی، ورنہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب بیان نہیں کر سکتے۔ اس لیے نبی کی یہ تعلیم مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی ہے کہ 10 سال، اور اگر لگے اپنے کو، اپنے اوپر ڈیپینڈ، اپنے اوپر جو ہے مدار ہے کہ ہمارے بچے کتنی حد تک ہوشیار ہو گئے ہیں، فرمایا بستر الگ الگ کر دو، الگ الگ کرو ان کے بستر۔ اگر اس طرح ہوگا تو پھر معاشرہ پاکیزہ بنے گا، اور 10 سال کے بعد 15 سال کی عمر کو پہنچ جائے پھر تو جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اب نماز فرض ہو جاتی ہے، اب کسی حال میں نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک آخری بات، اللہ کے رسول نے فرمایا کسی بڑے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ چھوٹے کی شرمگاہ پر نظر ڈالے، یہ حدیث ہے، لیس للوالدین ان ينظر الى عورت الولد، خواہ مخواہ بنا ضرورت کے بچے کی شرمگاہ دیکھنا جائز نہیں، اور ہمارے بچے ننگے گھومتے ہیں، یہاں باپ کو حکم ملا، ماں کو حکم ملا، ایسے ہی بچے کو حکم ملا کہ چاہے بوڑھا باپ ہے لیکن حتی الامکان اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ اللہ کے رسول نے دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچے کی شرمگاہ کھلی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا اس کی شرمگاہ ڈھکو اور ڈھانپو، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اس لیے عزیز بھائیو، اولاد کی تربیت یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کا اچھا سے اچھا نام رکھے، اس کی عزت اکرام کریں، اور اس کی عزت یہ ہے کہ مجمع کے سامنے، کسی اور کے سامنے اسے نہ ڈانٹے، بلکہ گھر میں آ کر اسے ڈانٹنا چاہیے۔ اگر مجمع میں ڈانٹو گے یہ ضدی بن جائے گا اور آپ کا سب سے بڑا مخالف بن جائے گا، باپ کا مخالف بنے گا، لہذا اکیلے میں اسے اچھی طرح سمجھانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے، اور جن کی اولاد ہے ان کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔